بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ محترم حضرات، جس طرح انسان اپنی مدت حیات پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح جنات کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 542 پر نقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت کے ذمہ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے، وہی ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جنوں کی روح قبض کرنے کے لیے ہے، ایک فرشتہ شیاطین کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہے، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کی موت دینے پر مامور ہے۔ اسی طرح یہ 4 فرشتے ہیں۔ جنات کے دفن کا واقعہ کتاب العظمہ کے صفحہ نمبر 422 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت معاذ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، کیا میں آپ کو ایک دلچسپ بات نہ بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت ملنے پر وہ کہنے لگا، میں ایک وسیع بیابان میں تھا، ہوا کہ 2 بگولے، فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بگولے آئے جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور پھر جدا ہو گئے۔ میں ان کے گتھم گتھا ہونے والی جگہ پر گیا تو وہاں میں نے ایسے سانپ دیکھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اچانک مجھے ان سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی تو میں ان سانپوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا کہ اتنی پیاری اور پاکیزہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے۔ بالآخر معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹے سے پہلے سانپ سے آ رہی ہے جو مر چکا تھا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے، چنانچہ میں نے اسے پکڑا اور اپنے عمامے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک منادی نے مجھے آواز دی کہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سانپ در حقیقت جن تھے جو آپس میں جھگڑتے تھے، اور جس کو تم نے پکڑا اور دفن کیا تھا وہ شہید تھا، اور یہ ان سعادت مند جنوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ کیا جنات سے بھی حساب ہوگا؟ محترم حضرات، محشر کے میدان میں جہاں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حساب اعمال کے لیے کھڑے ہوں گے، وہیں جنات بھی اپنے اعمال کے جواب دے ہوں گے۔ چنانچہ سورہ رحمان کی آیات 33 تا 35 ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، یعنی جہاں جاؤ گے اللہ کی ہی سلطنت ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپیٹ اور بے لپیٹ کا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپیٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ پہلے سے اس کی خبر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکو۔ جنات کو ثواب و عذاب۔ جس طرح انسانوں کو حساب محشر کے بعد بارگاہ رب العزت سے بخشش کا پروانہ جاری ہوگا یا معاذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عتاب کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ سورہ جن کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، القرآن، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ترجمہ، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔
مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن آتش جہنم کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر سورہ احقاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ ضیاء کار تھے اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ شارح بخاری علیہ رحمہ، شارح بخاری علامہ برالدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 645 پر لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات کی جزا و سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے لیے ثواب بھی ہے اور ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ حاضرات کر کے جنات سے پوچھنا کیسا ہے؟ فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 177 پر نقل ہے، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت فرماتے ہیں، کچھ لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ تو اب جن غیب کے علم سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنے عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر ہے، یعنی جنات غیب نہیں جانتے۔ عورت پر بزرگ کی سواری آتی ہے یا جنات کی؟ مفتی محمد وقار الدین صاحب علیہ رحمہ وقار الفتاوی جلد اول کے صفحہ نمبر 177 پر فرماتے ہیں، کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یہ دعویٰ فریب یعنی دھوکہ ہے۔ صرف جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی کسی کسی پر، مگر ایسی حالت میں جنات سے سوال کرنا یا آئندہ کا حال چھپی ہوئی خبریں معلوم کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ سبا آیت 14 پر ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ: پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ جنات سے سوال کرنا جو خود نہیں جانتے عقل کے خلاف ہے اور حکم قرآنی کے منافی ہے۔